کیسے کیا ایک چیل نے ایک بچی کی دیکھ بھال کی؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا۔ ایک محل میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے پاس ڈھیروں جائیداد اور پیسہ تھا، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی بیوی ہر بار ایک بیٹی کو جنم دیتی، جس سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس زمانے میں بیٹوں کی اہمیت زیادہ تھی۔ کمہار کی بیوی جب دوبارہ ماں بننے والی ہوئی، رسم کے مطابق جب کمہار کی بیوی اپنے مائکے جانے لگی تو کمہار اپنی بیوی سے بولا، اگر اس دفعہ بھی بیٹی پیدا کر کے لائی تو تمہیں میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا۔ کمہار کی بیوی یہ بات سن کر ڈر گئی۔ کمہار کی بیوی کے ہاں پھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس دفعہ اس کی بیٹی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ دیکھ کر ڈر گئی۔ کمہار کی بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو ایک بڑے برتن میں رکھ کر اور ڈھکن رکھ دیا اور سمندر میں بہا دیا۔ سمندر کی لہروں سے ٹکرا ٹکرا کر کنارے جا پہنچی۔ سمندر کے کنارے ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف ایک برتن کو آتے دیکھا اور تیرتے ہوئے برتن کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے ایک برتن کا ڈھکن اٹھایا، برتن کو سمندر میں سے نکالا، اچانک ایک آسمان سے اتنی بڑی چیل نے بچی کو دبوچ لیا۔ وہ لے کر اڑ گئی۔ دھوبی دیکھتا رہ گیا۔ چیل بچی کو پیپل کے پیڑ کے اوپر اپنے گھونسلے میں لے گئی۔ چھوٹی خوبصورت بچی کو دیکھ کر چیل کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے اس سے اپنی بیٹی کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا۔ جہاں بھی کھانے کا کچھ اچھا دیکھتی اسے جھپٹ کر لے آتی اور بیٹی کو کھلاتی ہے۔ بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ کسی گھر میں جب کوئی اچھے کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے باہر ڈالتے، چیل اسے اٹھا کر لے آتی اور بیٹی کو پہناتی۔ ایک دن جب راجا کی بیٹی ندی میں نہا رہی تھی، اس نے اپنے زیور اتار کر ندی کے کنارے پر رکھے۔ چیل موقع دے کر انہیں بھی اٹھا لائی، بیٹی کو پہننے کے لیے دے دیا۔ اسی طرح جہاں بھی اسے کنگھی، میک اپ، سجنے سنورنے کی چیزیں نظر آتی، اٹھا کر لے آتی، بیٹی کو دے دیتی۔ دھیرے دھیرے پیپل کے پیڑ پر چیل کی بیٹی بڑی ہونے لگی۔ ایک دن وہ خوبصورت نوجوان لڑکی بن گئی۔ چیل کو اس کی فکر ہونے لگی۔ چیل نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا، تم اب بڑی ہو گئی ہو بیٹی، میں تمہیں روز اکیلے چھوڑ کر دور نکل جاتی ہوں۔ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ فکر مجھے کھائے رہتی ہے۔ اب سے اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو یا کوئی مصیبت ہو تو یہ کہہ کر پکارنا، چیل ماں مجھے تمہاری ضرورت ہے اور میں بھاگی آؤں گی۔ ایک دن ایک سوداگر اسی راستے جا رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک کچھ بال اس کے ہاتھ میں آ گرے۔ اس نے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھا۔ چیل کی بیٹی بیٹھی کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے کبھی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ سوداگر نے جب اسے دیکھ کر سوال کرنے شروع کر دیے، تم جن ہو یا چڑیل؟ پیڑ پر کیوں چڑھ کر بیٹھی ہو؟ وہ ڈر گئی۔ روتے روتے چیل ماں کو بلانے لگ گئی، چیل ماں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ بیٹی کی آواز سنتے ہی چیل اسی ٹائم بیٹی سے بلانے کی وجہ پوچھی۔ بیٹی نے نیچے کھڑے سوداگر کی طرف اشارہ کیا۔ چیل نے جب خوبصورت سوداگر کی طرف دیکھا تو سوچنے لگ گئی، کیوں نہ میری بیٹی کی شادی اس سوداگر نوجوان سے ہو جائے، میری بھی فکر ختم ہو جائے گی۔ وہ نیچے اڑ کر سوداگر کے پاس آئی، اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ سوداگر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، میری پہلے سے ہی 7 بیویاں ہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کو بڑے پیار سے رکھوں گا، کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ چیل مان گئی، پھر اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر درخت سے نیچے لے کر آئی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ سوداگر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماں سے بچھڑنے کے لیے بیٹی کے آنسو بہتے رہے۔ چیل نے پیار سے کہا، بیٹی جب بھی بلاؤ گی میں بھاگی آؤں گی۔ سوداگر چیل کی بیٹی کو گھر لے گیا۔ بہت ہی محبت پیار سے زندگی گزارنے لگے۔ یہ بات سوداگر کی پہلی بیویوں کو پسند نہ آئی۔ وہ چیل کی بیٹی سے نفرت کرنے لگی اور اسے نقصان پہنچانے لگی۔ ایک دن 7 بیویوں نے اسے چاول کھانا پکانے کو کہا۔ چیل کی بیٹی گھبرا گئی۔ کھانا تو دور کی بات، اس نے کبھی چاول دیکھے بھی نہیں تھے۔ اسے کچھ نہیں سوجا۔
روتی ہوئی محل سے باہر آم کے درخت کے پیچھے جا کر چیل ماں کو بلانے لگی۔ چیل ماں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چیل ماں سنتے ہی اڑتی ہوئی آئی، بیٹی سے بڑے پیار سے بلانے کی وجہ پوچھی۔ ماں، مجھے میری سوتنوں نے 7 سوتنوں کے لیے کھانا بنانے کا کہا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ اگر میں نے کھانا نہ بنایا تو وہ میرے شوہر کو شکایت لگا کر مجھے نیچا دکھائیں گی۔ چیل ماں نے کہا، بیٹی تم مت ڈرنا، میں سب بتاتی ہوں، تم ویسے ہی کرتی جانا۔ تم ایک برتن میں پانی ڈال کر چاول ڈال دینا، اور برتن میں بھی ایک پالک کے پتے ڈال کر پانی ڈال کر نیچے لکڑیاں رکھ کر آگ جلا دینا، خود باہر جانا، کھانا خود بخود بن جائے گا۔ چیل کہہ کر اڑ گئی۔ بیٹی نے بالکل ویسا ہی کیا۔ کھانا بنا کر اس اپنی 7 سوتنوں کو باہر بلایا۔ 7 سوتنوں نے اپنی اپنی تھالی کے نیچے سوراخ کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی چیل کی بیٹی کھانا دیتی، سوراخ سے نیچے گرا دیتی، بار بار اس سے کھانا منگواتی اور کہتی، ختم ہو گیا ہے اور لاؤ۔ چیل کی بیٹی کا کھانا دیتے دیتے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ 7 سوتنیں شرم سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ایک دن 7 سوتنوں نے چیل کی بیٹی کو برتن اور گھر صاف کرنے کو کہا۔ اسے تو صاف صفائی نہیں کرنی آتی تھی۔ محل سے پیچھے جا کر گاؤں بھینسوں کے بیچ جا کر روتی رہی زور زور سے، چیل ماں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چیل ماں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چیل ماں اپنی بیٹی کی آواز سن کر بھاگی آئی۔ چیل ماں نے بڑے پیار سے بلاوے کی وجہ پوچھی۔ چیل ماں، میری سوتنوں نے سارے محل کی صفائی کرنے کو کہا ہے۔ چیل ماں نے کہا، تم جھاڑو لے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جاؤ، پورے محل کی صفائی خود ہو جائے گی۔ بادشاہ چیل کی بیٹی کی محنت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر 7 سوتنیں سوتی دھاگوں سے بادشاہ کے لیے عید کا جوڑا بنانے لگی، مگر چیل کی بیٹی کو یہ سب کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ روتی ہوئی دھاگوں کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی۔ 7 سوتنوں نے کہا، اس دفعہ یہ پوری طرح پھنس چکی ہے۔ عید کا جوڑا نہ ملنے پر بادشاہ اس کا کیا حال کرے گا؟ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی۔ ادھر عید کا دن نزدیک آنے لگا۔ چیل کی بیٹی محل کے پیچھے کے باغ میں جا کے چیل ماں کو بلانے لگی۔ چیل ماں فوراً بھاگی آئی، بیٹی سے بلانے کی وجہ پوچھی۔ بیٹی نے سب بتایا۔ چیل ماں نے کہا، فکر مت کر، تیری ماں جب تک زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ چیل ماں نے کہا، 3 ڈبے لو، ان میں سوتی دھاگوں کو رکھ دو، وہ بس عید والے دن اپنے شوہر کو دینا، اسی میں سے خوبصورت کپڑے نکلیں گے۔ چیل یہ کہہ کر اڑ گئی۔ چیل کی بیٹی نے دھاگوں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ 7 سوتنوں کو یہ دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ عید کا دن آ گیا تھا۔ 7 بیویوں نے ایک ایک کر کے اپنے اپنے کپڑے دیے۔ بادشاہ نے سب کے کپڑے دیکھ کر انہیں بہت پیار کیا۔ جب آئی چیل کی بیٹی کی باری تو اس نے شوہر کو 3 ڈبے دیے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ 7 بیویاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اونچی اونچی مسکرانے لگیں۔ بادشاہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ چیل کی بیٹی نے ڈرتے ہوئے کہا، آپ ان ڈبوں کو کھول کر تو دیکھیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے ڈبوں کو باری باری کھولا، اس میں سے رنگ برنگے ایک سے ایک بڑھ کر جوڑے نکلے جو بادشاہ کو بہت پسند آئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر اپنی چھوٹی بیوی سے اور پیار کرنے لگا۔ اس نے چھوٹی بیوی کے کپڑے پہن کر دھوم دھام سے عید منائی۔ جب 7 بیویوں کو پتہ چلا، ایک چیل آ کر اسے سب بتاتی ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس کی بیٹی سے بلانے کی آواز سیکھ لی، دھوکے سے چیل کو بلا کر ڈنڈوں سے مار مار کر اسے مار دیا۔ چیل کی بیٹی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب جب بھی وہ چیل ماں کو بلاتی وہ نہیں آتی تھی۔ اس کے کئی بار بلانے پر چیل ماں نہ آنے پر اس نے سمجھ لیا کہ اس کی سوتنوں نے مل کر چیل ماں کو مار ڈالا ہے۔ وہ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چیل ماں واپس نہیں آئی۔ ایک بار بادشاہ اپنے کام کے لیے شہر گیا۔ 7 بیویوں کو بار بار اپنی چھوٹی بیوی کا خیال رکھنے کو کہا۔ شوہر کے سامنے اچھی بننے کا ناٹک کرتی رہی۔ بادشاہ کے جاتے ہی چیل کی بیٹی کو نکالنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ چیل کی بھولی بھالی بیٹی کو ایک سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ چیل کی بیٹی کو جھوٹ بول کر کپڑے جوتے لینے کے لیے سوداگر کے ساتھ بھیج دیا۔ کشتی میں بٹھا دیا۔ سوداگر بھی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اسے لے گیا۔ سوداگر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ایک سوکھی مچھلی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھ لیا۔
ایک دن مچھلی کے پاس بیٹھ کر چیل کی بیٹی دکھی ہو کر اپنی چیل ماں کو بلانے لگی۔ چیل ماں تم کہاں ہو؟ چیل ماں تم کہاں ہو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مچھلیوں کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ پہلے ماں نے باپ کے ڈر سے سمندر میں بہا دیا، پھر چیل ماں نے پال پوس کے بڑا کیا، پھر سوداگر بادشاہ نے آ کر لے گیا۔ بادشاہ کی 7 بیویوں نے ایک سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ رو رو کر چیل کی بیٹی بول رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھا سوداگر کو اپنی چھوٹی بیوی کی آواز سنائی دی۔ وہ سننے گیا اور اسے وہاں چیل کی بیٹی ملی۔ چیل کی بیٹی کی پوری بات سن کر بادشاہ بہت دکھ ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو اچھے کپڑے پہنا کر سمجھایا اور ایک صندوق میں بٹھا دیا اور گھر لے آیا۔ بادشاہ کو جب ڈھیروں سامان کے ساتھ دیکھ وہ 7 بیویوں بہت خوش ہوئیں۔ شوہر کے استقبال کے لیے 7 بیویاں سج دج کے باہر آ گئیں۔ بادشاہ آتے ہی سب سے پہلے چھوٹی بیوی کا پوچھنے لگا، وہ کہاں ہے چیل کی بیٹی؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ 7 بیویوں نے جواب دیا، وہ اپنے مائکے گئی ہے۔ بادشاہ بولا، میرا دل نہیں مان رہا، تم لوگوں نے ضرور اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ نے محل کے پیچھے ایک گڑھا کھدوا دیا اور یہ اس کے رسی باندھ دی، چاروں طرف نکیلے کیل لگا دیے۔ 7 بیویوں کو اوپر چلنے کا حکم دیا اور کہا، جو اس پر چل کر اس پار آئے گی وہی بے قصور ہوگی۔ بادشاہ کی 6 بیویاں اس کو پار نہ کر سکی، گڑھے میں گر گئی۔ 7ویں بیوی نے سچ میں اسے پار کر لیا، وہ بے قصور نکلی۔ جب بادشاہ کی 6 بیویاں چیل کی بیٹی کو سوداگر کے ہاتھ بیچ رہی تھی، اس وقت وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے اس سازش کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ بادشاہ نے صندوق میں سے چیل کی بیٹی کو نکالا اور دونوں بیویوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ باقی 6 بیویوں کو ان کی کیے کی سزا مل گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی ایک پرندے کی یہ ممتا کی کہانی سن کر اپنی ماں کا ضرور احساس ہوا ہوگا۔ اگر ایک پرندہ ماں بن کر اتنا پیار کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کی مائیں ہمیں کتنا پیار کرتی ہوں گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کی مائیں زندہ ہیں۔ ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔